جی بیٹے آنکھیں کھول کے بیٹھ رہے. انہوں نے جو مجھے سکھایا، جو مجھے بتاتے گئے میں کرتا رہا، اچھا برا جو بھی انہوں نے مجھے بتایا وہ میں کرتا گیا، جیسے جیسے وہ کہتے گئے میں کرتا گیا. یہ کوئی صاحب تھے، یہ تھوڑا سا شروع کا ہم نے کاٹ دیا اس کا کیونکہ اس میں بار بار وہ نام لے رہے تھے اپنا بھی اور ان کے کوئی مرشد ہیں ان کا بھی. میں نے یہ کیس ابھی ڈسکس ہوا تھا. آپ میں سے کون کہہ رہا تھا کہ وہ کسی نے کہا کہ مجھے ہمارے سے پیر صاحب نے مونا ہی بتا رہی تھی کہ پلاٹ لے لو اور یہ لے لو. اسی طرح یہ صاحب بھی اپنے مرشد کی شکایت لگا رہے ہیں، سن لیں ان کو. یہ پاکستان فلم انڈسٹری کی بڑے سیلیبریٹیز میں سے ہیں جی، لیکن آواز میں نہیں. اور آج تقریباً میں ان سے 2009 میں ملا تھا اور آج 2025 میں انہوں نے مجھے تحفہ دیا کہ میں کافر ہوں اور میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں. مطلب کوئی دنیا کا جو الزام ہو میرے پہ، جو نئی جو ہوتی ہے بات، وہ سب میری زندگی فنش کر دی ہے. میری ادھر ڈیورس ہو گئی ہے، انگلینڈ میں میری ڈیورس ہو گئی ہے، پاکستان میں میری فیملی تباہ ہو گئی ہے، میری ہر چیز فنش ہو گئی ہے. اس کا میں اکیلا ہوں اور میں اپنی ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ میری بالکل، مجھے کبھی لگتا ہے کہ مجھے کینسر ہو جائے گا، کبھی کیا میرے دماغ کے اندر الٹی سیدھی باتیں چلتی رہتی ہیں. ایکچولی میں بھی شروع میں اللہ اور حضور کی طرف سے مطلب وہ میں نے بھی کچھ سیکھنے کے لیے سیکھا تھا کسی سے، لیکن وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا میرے ساتھ، کیا نہیں مجھے نہیں پتا لگتا. اب مجھے میرے ذہن میں جو مور دین 1000 ہر ٹائم خیال چلتے رہتے ہیں، وہ کبھی کیا چیز نظر آتی ہے، کبھی کیا چیز نظر آتی ہے مجھے. تو میرا خواب تھا کہ میں انسانیت کی خدمت کروں، کچھ بڑا کروں. پہلے تو میں کرکٹر بننا چاہتا تھا، پھر ڈاکٹر، یہ دونوں تو نہیں بن پایا. پھر جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا میرے لیے دعا کریں میں ہیرو بن جاؤں، میں نے فلموں میں کام کرنا ہے پاکستان کی. تو وہ ادھر تو کام مطلب نہیں بن سکا، یا انہوں نے ہی نہیں کرنے دیا، یا اللہ کی طرف سے ہوا. پھر انگلینڈ آ گیا، ادھر بھی ان کے ساتھ رابطہ رہا. انہوں نے کہا جی آپ کو وہ جیمز بانڈ جو ہے وہ اس کے آپ سے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بنا دے گا انسانیت کی خدمت کرنے کا. سارا میرا دھرم برم سسٹم کر دیا ہے. میرے بچے بھی، میری ایک بیٹی ہے، بچے بھی نہیں ہوئے. مختصر بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کھا رہا ہوں. میری ایج 33 ایئر ہے، لیکن میرے بال سفید ہو گئے ہیں بالکل. میں نے ان سے ایسی محبت کی کہ جو میرا قدم ہے وہ قدم بھی ان کے کہنے کے بغیر نہیں اٹھتا تھا. آج انہوں نے مجھے دنیا کے آگے، سب کے آگے، اپنے گھر والوں کے آگے، میرے گھر والوں کے آگے، میرے ریلیٹیوز، میرے دوست، اب آپ ساری دنیا کے آگے برا کر کے، اور خود وہ مطلب انہوں نے کوئی چیزیں وغیرہ جو ہوتے ہیں جن وغیرہ ایسی چیزیں. خیر میں تو ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن وہ چیزیں مجھے تنگ کرتی ہیں، میری باڈی کو کھاتی ہیں. میری نیک ہے، میری بیک ہے، انہوں نے مطلب کھانا شروع کر دی ہے. میں شاید اب اس کو میں امید کرتا ہوں، بلکہ یقین کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھیں گے. ویری کریٹیکل، میں اس ٹائم بڑی کریٹیکل سچویشن میں ہوں. میری نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، وہ بھی اسٹاپ. ایوری تھنگ اسٹاپ. کبھی پولیس روک لیتی ہے، کبھی میرے پیسوں کا نقصان ہو جاتا ہے. ہوتے ہی جا رہا ہے. وہ میں نے آپ کی فیس بک پہ جو ویڈیو سنی، تو وہ جو آپ کے بابا جی ہیں ان کی سنی. جب وہ دعا کرا رہے تھے جس طریقے سے وہ میں نے ویڈیو دیکھی، تو ود ان سیکنڈز وہ میری تو چیخیں نکل جاتی ہیں. اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں یا ویسے ہی، تو میرا ہاتھ ایسے اچھلنے لگ جاتے ہیں اور ایسے مجھے جھولے آنے لگ جاتے ہیں اور لو جیسے کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں اتنا روتا ہوں کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تجھ سے انصاف چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی قیمت بڑی ہلکی لگائی انہوں نے. ٹھیک ہے، میں نے سچی محبت کی ان کے ساتھ، سچ، بالکل سچ. ساری دنیا کے لیے میں جھوٹا، ساری دنیا کے لیے میں جو بھی تھا، لیکن میں ان کے لیے بالکل صاف شفاف، جیسے وہ فرماتے تھے، حکم کرتے تھے، میں چلتا ہوں. لیکن اینڈ پر آ کر انہوں نے وہ خود بھی معاملات آگے چلا گیا اور میرے گھر والوں سے بھی آپ میری رہنمائی فرمائیں، رہبری فرمائیں. یا یہ دیکھ لیں ہماری چوتھی نسل ہے، میرے دادا ابو پردادا، وہ بھی ایسے ہی اللہ پاک نے ان کو نوازا تھا. میرے والد کو بھی نوازا تھا اللہ نے، وہ تو چلے گئے ہیں دنیا سے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا. تو ہمارے فیملیز چوتھی یہ نسل آ رہی ہے. پتہ نہیں کوئی ہمارے اندر مسٹیک ہے کہ ہمارا تعلق کسی کے ساتھ زیادہ چل نہیں پاتا، اگر چلتا ہے تو فنش ہو جاتا ہے. ہم
دل جان تن من دھن ہر چیز ان کے لیے نچھاور کرتے ہیں، لیکن آگے والے بندے ہم سے اپنا کام نکال کے میں فنش کر دیتے ہیں. تو آپ اللہ کے دوستوں کے دوست ہیں، تو ہمارے ہم گناہ گار ہیں اور فخر سے کہتے ہیں جی گناہ گار ہیں. ایسے گناہ گار ہیں کہ شاید کوئی نہ ہو. تو آپ اگر ہو سکے مجھے ٹائم دیں تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. میرے پاس ورڈس تو نہیں ہیں. تو جب میں نے آپ کے وہ جو بابا جی ہیں ان کا سنا نا کہ فیض عام ہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اچھا ایسے انسان آج کل کے دور میں بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ فیض عام ہے کہ کوئی خوش ہو جائے تو وہ آگے خوشی دے دے. پھر تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا، کیونکہ میں جن کے پاس کیا انہوں نے مجھ سے اپنا کام لیا اور مجھے آج اکیلا چھوڑ دیا، اور ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا. اب دعا فرمائے ہمارے لیے. بہت آپ کا شکریہ. یہ ادھورا سا کلپ بن گیا، شاید آپ کو پوری بات نہ سمجھ آئی ہو، کچھ میں چاہتا بھی نہیں تھا، کچھ فضول باتیں تھیں. بقول ان کے وہ بہت ینگ ایج میں ان بزرگ کے ساتھ جو ظاہری طور پہ بہت ہی باشرح بھی تھے اور رہے بھی آخر تک، ان کو اور کوئی بات نظر نہیں آئی ان میں، اور 15-16 سال کا ان کا ساتھ ہے، لڑکپن سے لے کے جوانی تک کا. تو یہ ان کے بہت قریبی یا بڑے پیارے بقول ان کے بچوں میں سے تھے. ان کے بقول یہ پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے بس ایک فون کرتے تھے انہیں کہ فلاں چیز مجھے چاہیے، یا یہ کام میرا، یہ بزنس ڈیل رکی ہوئی ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ چیز مجھے چاہیے، اور اس میں یہ رکاوٹ آ رہی ہے لیکن میرا دل آ گیا اس کے اوپر. تو وہ کہتے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے، ہو گئی، تم بات کرو. تو وہ فون رکھ دیتے تھے بقول ان کے، اور یہ اسی وقت جا کے اگر اس بندے سے بات کرتا تھا تو وہ جو ڈیل پھنسی ہوتی تھی یا وہ مان ہی نہیں رہے ہوتے تھے وہ بہت ایزیلی ان کے حق میں ہو جاتی تھی. پھر انہوں نے اس طرح کی فرمائش بھی کر دی کہ یہ والی لڑکی جو ہے، یہ اس میں بڑا نخرہ ہے، یہ اس کے باپ کا، یہ تو مجھے یہی چاہیے. وہ بھی مل گئی ان کو، لیکن یہ ساری چیزیں حاصل کرتے گئے. ہاں یہ پہلی بار ان کے پاس گئے تھے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے شاید، تو مجھے ڈاکٹر بنا دیں، یعنی اسکول یا کالج، ارلی کالج ہوگا. تو انہوں نے ایسے کہا کہ نہیں ڈاکٹر تم نہیں بنو گے، تم کچھ اور بنو گے. تو یہ ان کے ساتھ ہی رہا، جاتا آتا رہا. بہت امیر ماں باپ کا بیٹا ہے، اور بقول ان کے دادا اور ان کے والد بھی، اور یہ بھی، اور اس کے پہلے دادا کے شاید والد بھی، یہ لوگ پہلے کسی نہ کسی بزرگ سے اٹیچ رہے، لیکن سم اور دا ادر بعد میں ان بزرگ سے علیحدگی ہو جاتی تھی ان لوگوں کی. تو اب ان کے ساتھ اس کا بڑا ساتھ تھا. پھر اس نے ان کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں دعا دیں گے میں، کیونکہ ہر کام وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم کچھ لوگ ان کے پاس یا ان کے ساتھ جو تھے اور ہم انہیں کہیں اور وہ اسی وقت نہ ہوتا ہو. یہ ہم نے نہیں کبھی دیکھا تھا، تو میں دھڑلے سے یہ کرتا تھا یا ہونے دیتا تھا. تو اس سارے میں سے گزرتے کرکٹ ٹیم کا بھی انہوں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں تم کچھ اور بنو گے. پھر اس کو ہیرو بننے کا شاید شوق پڑ گیا اکارڈنگ ٹو ہم. تو اس نے کہا جی کہ میں پاکستان کا نمبر 1 ہیرو بن جاؤں، یا انڈیا میں اس وقت شاید پاکستانی ایکٹرز جا رہے تھے وہاں مجھے چانس ملے. تو وہ بعد میں انہوں نے اسے کہہ دیا کہ تم انگلینڈ چلے جاؤ اور جیمز بانڈ کی کوئی مووی کے لیے آڈیشن وغیرہ تھا وہ دو یا کیا کرو. لیکن اس دوران اس نے ان سے کوئی اور بڑی فرمائش کی. یہ ہاف سٹوری ہوتی ہے نا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا مونا، کہ آپ کے پاس ہاف سٹوری ہوتی ہے. تو وہ اس نے انہیں کوئی کی، تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنی بیوی کو اکیلے میرے پاس کمرے میں بھیجو، تو میں اس کو کچھ بتاؤں گا، وہ تمہارے ساتھ مل کے پھر تم دونوں دعا کرنا یا جو بھی ہے، لیکن اب میرے پہ اعتبار کرو یا تمہاری بیوی جو ہے میرے ساتھ کمرے میں آئے اکیلے. ویسے بھی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اللہ والوں کے ساتھ، اگر آپ کا کوئی تعلق ہے، یہ جو روحانی سلسلے یا تعلق ہوتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ دونوں پارٹنرز اس طرح سے اس بندے کے ساتھ چلیں.
کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا. تو زبردستی خاوند کو یا بیوی کو ادھر کو مت ڈریگ کریں. اگر وہ آپ کے تعلق میں نہیں راستہ رکھنا ڈال رہے, کچھ کر رہے, تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, لیکن دوسرے کے اوپر یہ زور زبردستی مت کریں. لیکن آپ اپنے سو کال بزرگوار کو گھر بھی لے آئیں یا بیگم کو یا خاوند کو زبردستی لے جائیں, وہ بندہ ریئیکٹ کر جائے, آپ کا تعلق بھی خراب ہوگا, اور اس اللہ والے کی, اگر وہ واقعی اللہ والا ہے, اس کی شان میں خام خواہ وہ بندہ گستاخی کر بیٹھتا ہے, کچھ بھی کر بیٹھتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہم جی انہوں نے بڑی ہی فضول بات کر دی, اور میری بیوی نے بھی مجھے کہہ دیا کہ انہوں نے تو مجھے, یہ کیا فضول بات ہے کہ جی کمرے میں آؤ اکیلے اور یہ کرو. یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہے. تو اکارڈنگ ٹو ہم کہ جی میں نے ان کے ساتھ بڑا غصے میں بولا, بیوی لی, میں آ گیا, لیکن اس کے بعد سے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں, اور میرے آڈیشن کا کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے خود سے, معصوم یہ اتنے ہیں, انہوں نے انگلینڈ میں بھی ایک شادی کر لی, پتہ نہیں نیشنلٹی کے لیے یا جانے کے لیے یا آنے کے لیے. اس بندی نے بھی انہیں خوب, وہ اینا دی بھی سوا سیر سی, تو اس نے ان کو ذرا وہاں پہ خوب, جو کہ وہ بھی یہ انہی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. پھر ادھر وہ بیٹی کے بعد آگے اولاد نہیں ہوئی, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے, انٹرنیٹ پہ تو نہیں ہونی تھی. لیکن بہرحال تو یہ سارے ان کے مسائل تھے. اب یہ ڈرے بھی ہوئے تھے اور بڑے پریشانی میں تھے کہ میری کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو رہی اور تنزلی کی طرف جا رہی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے زندگی میں جو 15 سال ان کے ساتھ رہے ہیں, اس میں ماں باپ کا پیسہ تھا, پیچھے سے باپ دادا کی جائیداد تھی, اس کی بیس پہ آپ کوئی بزنس یا جو بھی ڈیلز کرتے پھر رہے تھے, اور اس میں بھی آپ ان کی ہیلپ لے رہے تھے. اگر وہ اللہ والا تھا بھی, چلیں جی ان کے پاس کوئی عامل تھے جو بھی تھے, اور اس میں سے آپ جادوئی قسم کے ریزلٹس لے رہے تھے یا مریکلس قسم کی آپ کی ڈیلز ہو رہی تھیں, گاڑیاں مرضی کی, بنگلے مرضی کے, بزنس ڈیلز مرضی کی, اور اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ابھی فون بھی پورا نہیں بات بتا نہیں پاتا تھا, تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ بس تم بند کرو فون, چلو جاؤ بات کرو, اور وہ ہو جاتا تھا. اب آپ ایک بندے کے اس طرح کے کارنامے دیکھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یا وہ رحمانی سسٹم سے کوئی اللہ کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے, وہ کوئی کم بیزنی کہہ دینے والا بندہ ہے, اور یا پھر کوئی شیطانی سسٹم ہے, اس طریقے سے کوئی کام ہو رہا ہے. تو آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ وہ سارے کام کرتے بھی رہے, اور آپ کی ڈیمانڈیں بڑھتی بھی گئیں. آپ نے اگر کسی باپ کی مرضی کے خلاف اس طرح کسی بندے کی طاقتیں جو اب آپ کو غلط لگ رہی ہیں, وہ شکتیاں استعمال کر کے اور اس لڑکی کی مرضی کے خلاف ان سے شادی کر لی, جو کہ وہ آپ کے حق میں اچانک ہو گئی, ٹھیک ہے, تو اب وہ جتنی شکتیاں ان کی ہیں اس میں اگر انہوں نے تھوڑا سا حصہ مانگ لیا تو اب دے دیں, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اب بھی شکتیاں سمجھیں برکت پڑے گی آگے, ٹھیک ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپا پتے کوڑا کوڑا تھو تھو, وہ جو بھی بات تھی اس کو سنا جاتا تو وہ بڑے رات کے پتہ نہیں کتنے بجے 100 فون آ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے کہ جی میں بہت تکلیف میں ہوں, یہ آپ کا مشکل سے نمبر ملا, اب بس فوری طور پہ مجھے یہ کرنے دیں, وہ کرنے دیں, فلاں کرنے دیں. اینڈ آف دا ڈے میری بات ہوتی ہے تو بات وہی نکلتی ہے کہ وہ ہاف ٹروتھ مجھے بتا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور دوسرے کا قصور اتنا پھر ایگزیجریٹ کر کے بتانا کہ اللہ معاف کرے کہ شاید میرے پاس کوئی ایسا ڈنڈا ہے کہ میں اس بندے کو مار دوں گا. اللہ نے شیطان کو اس دنیا میں اجازت دی ہوئی ہے, آپ کو بتایا نہ اس کے پیچھے جاؤ. یہ تو نہیں آج تک ہوا آپ نے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جی کوئی بندہ اسے شیطان نے تباہ کر دیا تو کوئی اللہ والے اس کو شیطان کو ڈنڈے مار رہے ہوں جا کے. ہر انسان کو عقل سمجھ دی ہوئی ہوتی ہے, وہ شیطانی کاموں پہ اگر لگتا ہے تو وہ خود لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے جب میسج دینا ہے تو آپ نے اللہ رحمان کا بتانا ہے. انہوں نے مجھے بھی پیر بنانے کی بہت کوشش کی, انہوں نے کہا کہ جو میرے وہ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا, ساروں میں مجھے بدنام کر دیا, کافر مرتد جیسے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے آپ کی طرف سے کہا کہ ان کے پاس کیس لے جاؤ اور وہ جو فیصلہ کر دیں گے مجھے منظور ہے, فلانا ہے. تو بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ان کے حوالے کرتا ہوں, فلاں کرتا ہوں. میں کہ جی میں نہیں کسی کے حوالے, میں آپ نہیں کسی کے حوالے, تو میں کسی نے کی لینا ہے. تو آپ سورہ رحمان سنیں, دعا کریں, پانی پئیں, السلام علیکم. تو لوگوں کی بڑی بڑی یہ ہیری پوٹر سیریز سن لیا کریں, ٹھیک ہے, لیکن آپ واپس اپنے آپ کے پاس ہے کوئی شکتیاں, آپ میں سے کسی کے پاس, آپ میں سے کتنوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ کسی کی قسمت کا ایک نقطہ اوپر اور نیچے کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, اپنی کا نہیں ہوتا. جب کہ دھیان سے قرآن کریم دیکھو گے نا تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے, سرکار کو کہہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بتا دو
کہ میں تو خود بھی اپنی قسمت کی کسی چیز کے اوپر میں ذرا سی قدرت نہیں رکھتا. یہ قرآن کی آیت ہے.